اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم دو اہم سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ، کان اور ناک میں دوائی لگانے کا کیا حکم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آنکھ اور کان میں دوا ڈالنا روزے کو باطل نہیں کرتا ہے، یعنی صرف آنکھ میں دوائی لگانے سے یا کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی دامت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ اس کا جو مزہ ہے، یعنی جو دوائی آنکھ میں لگانے کی وجہ سے یا کان میں دوائی لگانے کی وجہ سے اس کا جو مزہ ہے، اس کا ٹیسٹ ہے، وہ آپ کے خلق تک بھی پہنچ جائے، پھر بھی یہ مبطل نہیں ہے، روزے کو باطل نہیں کرتا ہے۔ یعنی خود دوائی آپ کے خلق تک نہیں پہنچی ہے، اس کا جو اثر آپ کے خلق تک، اس کا جو ذائقہ ہے وہ آپ کے خلق میں پیدا ہو جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ناک میں دوا ڈالے چنانچہ نہ جانتا ہو، یہاں پر ناک میں جو دوائی ڈالتے ہیں اس سے روزہ باطل ہونے کے بارے میں دو شرط فرماتے ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ آپ نہ جانتا ہو کہ یہ جو دوائی ناک میں لگائی ہے یہ دوائی خلق تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کا قصد، آپ کا مقصد یہ نہ ہو کہ دوائی خلق تک پہنچانا، یہ مقصد نہ ہو تو اس صورت میں یہ روزے کو باطل نہیں کرتی ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، جو شخص بیمار ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان میں بیمار ہوا ہے یا وہ پہلے سے بیمار ہے، ہمیشہ بیمار ہے، مثلا کڈنی میں پتھریلی ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے، یعنی جو بیمار ہے اس کے روزے کا کیا حکم ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص بیمار ہے، مثلا کڈنی میں پتھریلی کی بیماری میں مبتلا ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے بیمار ہے یا اس کے یا اس کے گردے میں پتھریلی ہے، تو اس کے لیے زیادہ پانی پینا پڑتا ہے، یا ڈاکٹر نے اس کو مشورہ دیا ہے کہ دن میں زیادہ پانی پیے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں روزہ اس کے لیے قابل توجہ ضرر رکھتا ہے، لازم ہے علاج کے لیے یا مرض میں شدت پیدا کرنے سے روکنے کے لیے دن میں زیادہ پانی پینا اس کے لیے جائز ہے۔ دو شرائط فرماتے ہیں کہ اس کی جو بیماری ہے اس کے علاج کے لیے، یعنی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دن میں یعنی ہر 4 گھنٹے کے بعد، ہر 5 گھنٹے کے بعد دوائی کھانے کے لیے کہا ہے یا پانی پینے کے لیے kہا ہے، تو اس کے علاج کے لیے وہ بار بار اس کے لیے پانی پینا پڑتا ہے یا کوئی چیز کھانا پڑتا ہے۔ یا اس کو جو بیماری ہے اس میں پانی نہ پینے کی وجہ سے، کچھ نہ کھانے کی وجہ سے شدت پیدا ہو سکتی ہے، تو اس شدت کو کم کرنے کے لیے، بیماری میں جو شدت ہے اس کو کم کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، پانی پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ باقی جو مبطل روزہ ہے، یعنی جو چیزیں روزے کو باطل کرتی ہے ان سے اپنے آپ کو روکنا، یعنی ان سے پرہیز کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو تشنگی زیادہ لگتی ہو یا زیادہ کمزور ہو تو آیا وہ روزہ رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ زیادہ تشنگی یعنی زیادہ پیاس لگنا یا زیادہ کمزوری ہونا یہ روزہ نہ رکھنے کے لیے کوئی قابل قبول عذر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہاں، اگر یہ جو کمزوری ہے یا زیادہ تشنگی اس کے لیے لگتی ہے، یہ اس کے لیے زیادہ سختی ہوتی ہو اور وہ سختی بھی ناقابل برداشت سختی اٹھانا اس کے لیے پڑتا ہو، اس کے لیے ضرر کا خوف ہو، یعنی پیاس لگنا یا کمزوری ہونا اس کے لیے ضرر کا خوف ہو، تو اس صورت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، روزے کی حالت میں کچھ کھا پی سکتے ہیں، لیکن باقی جو مبطلات روزہ ہے ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے، ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔